مرد جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ زیر ناف رکھتے ہیں. اب یہ ہاتھ باندھنے کا یہ سنت طریقہ حضور مولا کائنات علی مرتضیٰ سے مروی ہے. ابو دوشی کی روایتیں آپ فرماتی ہیں کہ سنت سے یہ بات ہے کہ ہاتھوں کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے اور یہ تحت السرۃ ناف کے نیچے رکھا جائے. اور آپ ذرا عقل سے بھی فیصلہ کریں کہ جس جناب میں کھڑے ہونا ہے، جس بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اس بارگاہ میں کھڑا ہونا ادب سے ہے نا. تو ادب تو ہاتھ زیر ناف باندھ کر یوں ہے یا ہاتھ کو یوں سینہ بالا رکھ کر اونچا سینہ نکال کر اس میں ہے. قرآن کہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. عاجزی بھائی اس طرح نہیں ہوتی. عاجزی کا طریقہ یہی ہے کہ زیر ناف ہاتھ باندھیں اور رب کے ذل گردن جھکائی ہو. عاجزی اس طرح ہوتی ہے. تو کیا آپ اس طرح ہاتھ باندھیں اور گردن جتنی مرضی جھکا لیں، گردن نہیں جھکتی. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے ہاتھ باندھنے والے دو خرابیاں کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو گردن نہیں جھکی ہوتی، دوسرا خارش کا معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس واسطے ہاتھوں کی ایک کیفیت کو پیش نظر رکھیں اور جب سجدے میں جائیں تو سجدے کے اندر ہاتھوں کو اپنے چہرے کے برابر لیں. بسا اوقات لوگ جو اپنے گھٹنے کے ساتھ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پھر جلدی سے ایسے پھر ایسے، اس سے ساتھ والا بندہ بھی تنگ ہوتا ہے. تو سنت کی خلاف ورزی بھی ہوئی. اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اگر جماعت میں ہے تو ان کو سمیٹ لیں، لیکن کریں آگے کر کے اپنے ان کانوں کی لو کے آگے آنکھوں کے بالکل سائز کے برابر لیں تاکہ سنت کے مطابق آپ کی نماز ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.